ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھئی، اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ خاموش شہزادہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں القول البدیع کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت یہ لکھی ہے: رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 5942 سنیے۔ فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بار بار بتائی جاتی ہے آپ کی توجہ کے لیے، اس بات کی اہمیت کے پیش نظر کہ اچھی نیت کے بغیر کسی بھی نیک کام کا ثواب اجر نہیں حاصل ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، فارغ بیٹھا ہوں چلو تلاوت کر لیتا ہوں، ہر حرف پر مجھے 10 نیکیاں ملیں گی، نیت کی بہت اچھی نیت ہے، ثواب ملے گا۔ اور مزید نیتیں بڑھائے، مثلا میں قرآن پاک کو دیکھ کر ثواب کماؤں گا، اس کو چھو کر ثواب کماؤں گا، اس کو سینے سے لگاؤں گا اور اس کو پڑھوں گا، ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی لوں گا، پھر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا، مدنی انعام پر عمل بھی کروں گا، میں اس پر عمل بھی کروں گا، یعنی جو میرے اللہ عز و جل نے فرمایا اس پر عمل کروں گا، میں دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اس طرح بہت سی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ جہنم کا تذکرہ آئے گا، اللہ سے پناہ مانگوں گا، جنت کا تذکرہ آئے گا، اللہ سے جنت کی دعا مانگوں گا۔ کتنی نیتیں کی اس نے، اب جس قدر اچھی نیت اس نے زیادہ کی، اس کے لیے اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں شرکت کی نیت، اللہ کی رضا کے لیے شرکت کروں گا، ثواب کمانے کے لیے شرکت کروں گا، اور حسب حال پھر جس قدر اچھی نیتیں آپ کریں، توجہ کے ساتھ سننے کی، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، لکھنے کی، نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی نیتیں، ایصال ثواب کی نیتیں، یاد رکھیں کہ ایصال ثواب پیشگی بھی ہو سکتا ہے، ان ایڈوانس بھی کیا جا سکتا ہے، عمل سے پہلے بھی، عمل کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، سارے صحابہ کرام، صحابیات و صحابہ، اولیاء، مسلمات و مسلمین، سب کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے بھائی بہن، آپ کے والدین، آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے ناپسندیدہ بندے کون ہیں؟ کافر،
بہت ناپسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اسی طرح وہ بندے جو بری باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں، ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ناشکرے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276، ارشاد ہوتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گنہگار۔ تفسیر خزائن العرفان میں اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، اس کے تحت لکھا ہے اور اس کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ صلہ، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اس کے تحت صدر الافاضل لکھتے ہیں اس کو زیادہ کرتا ہے اور اس میں برکت فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں معلوم ہوا حرام کا مرتکب ناشکرا بھی ہے، گناہ گار بھی، اطاعت شکر ہے اور مطیع شکر گزار۔ جو حرام کام کرتا ہے یہ ناشکر گزار ہے، ناشکرا ہے، یہ گناہ گار بھی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانتا ہے، یہ شکر گزار بندہ ہے اور مطیع ہے، شکر گزار ہے۔ تفسیر نعیمی پارہ 3 صفحہ 153 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالی ہر اڑیل کافر اور دائمی گناہ گار سے راضی نہیں ہوتا، اور اللہ ہر ناشکرے گناہ گار سے ناراض ہے۔ اور تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت لکھا ہے لا یحب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمت قرب عطا نہیں فرماتا، اللہ اسے اپنی قربت کی نعمت عطا نہیں فرماتا، کس کو؟ جو ناشکرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو، بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی اور ان کی مدد فرماتا ہے، یہ تفسیر میں لکھا ہے۔ بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو، اس کے تحت یہ لکھا ہے یعنی کفار کو جو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری کرنے والے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ ہم اگر پسندیدہ بننے چاہتے ہیں تو شکر گزاری کریں، اور اگر استغفر اللہ ناپسندیدہ مسلمان ہونے کا سوچے گا نہیں، بھئی نہیں، اس کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہونا تو پھر اس کے ناپسندیدہ کام ہم کیوں کریں؟ دیکھیں شکر کے بارے میں کہا گیا شعب الایمان حدیث نمبر 4448 الشکر نصف الایمان، شکر نصف ایمان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، اور المعجم الاوسط حدیث نمبر 29 میں ہے
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ، اللہ شاکر ہے یعنی شکر قبول کرنے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے فَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ۔ یہ تفسیر در منصور میں ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کا کوئی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ غور تو کیجئے، اللہ کی نعمتوں پر غور کیجئے، اس سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نعمتوں پر غور کیجئے، شکر ادا کیجئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے انسان بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا، یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تیرا شکر ہے تو نے غوث پاک کا غلام بنایا، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد بنایا۔ میں شکر ادا کروں کہ مجھے دعوت اسلامی عطا ہوئی، امیر اہل سنت جیسا مرشد عطا ہوا۔ آنکھیں ملی ہیں دیکھتی ہیں، کان ملے ہیں سنتے ہیں، کیا بہرے نہیں دیکھے؟ کیا گونگے نہیں دیکھے؟ کیا نابینا نہیں دیکھے؟ کیا لنجے لنگڑے نہیں دیکھے؟ طرح طرح بیماریوں میں مبتلا لوگ نہیں دیکھے؟ تو نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور شکر گزاری کا ذہن بنانا چاہیے۔ کس طرح بنے گا؟ ایک بزرگ نے کس طرح ذہن بنایا سنیے۔ شکر کے فضائل، مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری 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 کتاب ہے الشکر للہ، یہ عربی کتاب ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے شکر کے فضائل۔ اس میں شکر کی اہمیت اور فوائد پر مشتمل 204 روایات اور حکایات ہیں، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ حکایت لکھی ہے صفحہ نمبر 61 پر کہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے اس سے پوچھا جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو کیا اس کے بدلے 1,00,000 درہم تمہیں قبول ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا تیرے ایک ہاتھ کے بدلے 1,00,000 درہم؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمائے تو کیا پاؤں کے بدلے میں؟ جواب دیا نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتیں یاد دلائیں، پھر ارشاد فرمایا میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو۔ تو شکوہ شکایت نہیں، شکر گزاری، شکر گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے تاکہ ہماری نعمتوں کا تحفظ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اپنی اور بھی نعمتوں سے نوازے۔ دیکھیں پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہمارا مولا تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے۔ اعلی حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل حافظ حکیم سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی اصل کیا ہے سنیں، آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، نعمت کا تصور کرے، جو جو نعمتیں اس کو دی گئی ہیں اور اس کا اظہار کرے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس کا خوگر بنائے۔ یہاں ایک باریکی ہے
وہ یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم و احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت برتر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ منعم کی محبت یہاں تک غالب ہو کہ قلب کو نعمتوں کی طرف التفات باقی نہ رہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں غور کریں گے تو شکر کرنے کا ذہن بنے گا، بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ کاش اس سے بھی اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے کہ قلب کو نعمتوں کی طرف التفات اور توجہ نہ رہے، بلکہ نعمتیں دینے والے کی طرف توجہ ہو جائے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ضرورت سے زیادہ منہمک ہو جانا یہ غفلت ہے۔ اتنا انہماک کرنا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، عبادت سے غافل ہو جائے بندہ۔ دیکھیں، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، مکان بھی نعمت ہے، سواری بھی نعمت ہے، کتنی نعمتیں، اس میں ایسا مست ہو جائے، ایسا محب ہو جائے کہ وہ نعمتیں دینے والے کو بھول جائے، پھر تو غافل ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، واجب ہے۔ عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی، اور یہاں تک کہ تفسیر کبیر میں کہا گیا کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے، اور تفسیر خازن میں ہے میری اطاعت کر کے میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی کر کے ناشکر مت بنو۔ بے شک جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا، جس نے نافرمانی کی اس نے اس کی ناشکری کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، جو اس کا شکر کرتا ہے اس سے وہ اور عطا فرماتا ہے، جو اس کی ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان پارہ 15 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان انسان پر ہوئے، اسی کو اشرف المخلوق بنایا گیا، اسی کو تمام مخلوق کا مخدوم بنایا گیا۔ ساری مخلوق خدمت کس کی کرتی ہے؟ انسان کی۔ اسی میں انبیاء اولیاء پیدا ہوئے، پھر بہت ناشکرا بھی انسان ہی ہوا کہ خدائی کا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ اور انبیاء کرام کا مقابلہ اسی نے کیا، کسی نے؟ انسان نے۔ شکر دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی، عملی بھی۔ پھر عملی شکر کی بہت قسمیں، ساری عبادتیں، خدمت خلق شکر کی قسمیں ہیں، خدمت خلق ملی شکر کی قسمیں ہیں۔ ایسے ہی ناشکری دلی بھی ہوتی ہے، زبانی بھی، عملی بھی۔ عملی ناشکری کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی ناشکری کفر ہے، کوئی فسق۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا، تو ناشکری اچھی نہیں ہے۔ ناشکرے اللہ تبارک و تعالی کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اور رب کا سب سے بڑا ناشکرہ کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ آپ کا میرا دشمن، اللہ رسول کا دشمن عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطان۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو شکر گزاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کتابوں کا مطالعہ کریں، بزرگوں کے حالات پڑھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اختیار میں ہیں؟ نہیں۔ ہمارے ملک ہیں؟ نہیں۔ اللہ کی امانتیں،
بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ شکر گزاری اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، اور ناشکری یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بلعم بن باعورہ، معلوم ہے یہ کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار تھا، جس کے پاس بڑے بڑے علماء آتے تھے، سیکھتے تھے، لوح محفوظ کی عبارتیں دیکھتا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر، بڑا پہنچا ہوا تھا۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جب اس کی قوم پر جہاد کیا تو قوم کی باتوں میں آ کر، مال و دولت کے لالچ میں آ کر، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر، اپنی برادری کے چکر میں آ کر اس نے استغفر اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنی چاہی تو برباد ہو گیا۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ بہرحال اتنا بلند مقام تھا، بڑے بڑے علماء اس کے شاگرد تھے، لوح محفوظ کی عبارتیں پڑھتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، برباد ہو گیا، سارا کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ عجائب القرآن مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 121 پر ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا، تو نے بلعم بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں قعر مذلت میں گرا دیا، ذلت کے گڑھے میں کیوں گرائیے؟ بلعم بن باعور، باعور بھی کہتے ہیں، باعورہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ اللہ کی ناراضی سے ہم اللہ کی ہی پناہ مانگتے ہیں۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں گروں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہو گا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ ہم شکر گزار بنیں،
اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں. ناشکری نعمتوں کے چھننے کا سبب بنتی ہے. حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مجھ سے دنیا کو روک لینا مجھے دنیا عطا کرنے سے زیادہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں تو وہ ناشکری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ. ناشکری کرنے والوں کا انجام، اس کے بارے میں شکر کے فضائل جو رسالہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا، اس کے صفحہ نمبر 104 پر ہے کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل دنیا میں جس بندے کو اپنی کوئی نعمت عطا فرمائے پھر وہ اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے اور اس کے سبب اللہ عز و جل کے لیے تواضع کرے، انکساری کرے، تو اللہ عز و جل دنیا میں اس کو اس نعمت کا نفع عطا فرمائے گا اور اس کی وجہ سے آخرت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا. اور اللہ عز و جل دنیا میں کسی بندے کو نعمت عطا کرے لیکن وہ نہ اس پر شکر ادا کرے نہ ہی اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے تو اللہ عز و جل دنیا میں اسے نہ صرف اس کے نفع سے محروم کر دے گا بلکہ اس کے لیے آگ کا ایک طبقہ درجہ کھول دے گا. اگر چاہے گا تو اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا. معاف فرما دے یا اللہ اپنے کرم سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پڑھیں، قرآنی واقعات پڑھیں. ایک صاحب کا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ وہ بہت اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. اس کے بعد جو اس کی اولاد تھی انہوں نے شکر گزاری نہیں کی، بخل کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو ان کے باغ کو برباد کر دیا گیا. عجائب القرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے. قرآن پاک میں 29ویں پارے میں غالباً سورہ قلم میں. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے. دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب شدید تر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شکر گزار بندے بنیں. ایک بزرگ حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 7455، یہ بہت مشہور بزرگ ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علی رحمۃ اللہ عزیز فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے محفوظ کر لو. اپنا مال، دولت، اولاد، عزت، منصب، شہرت، صحت، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اس نے نعمت دی، اس کا شکر ادا کرتے رہیں. شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا تحفظ ہوگا. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نعمت کا بکثرت ذکر کیا کرو کیونکہ اس کا ذکر اس کا شکر ہے. ایک مالدار شخص کے بارے میں آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، ایک مراد پوری نہیں ہوئی تو ناشکری کرتے ہوئے گناہوں میں پڑ گیا، مگر پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہوئیں، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. عرض کی یا رب میری فرما برداری تو بدل گئی مگر نعمتیں دور نہ ہوئیں. غیبی آواز سنی اس نے، اے شخص ہمارے نزدیک ایام وصال کی بڑی قدر و منزلت ہے، ہم نے تیری خاطر اسے محفوظ رکھا جبکہ تو نے اسے ضائع کر دیا. اللہ اکبر، غور تو کیجیے اس کی رحمتیں دیکھیے. ہم گناہ آنکھوں کے ذریعے کرتے ہیں، بینائی کب زائل ہوتی ہے؟ ہم کانوں کے ذریعے گناہ کرتے ہیں،
ہاں کرتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، چغلیاں سنتے ہیں، مزے لے لے کر استغفر اللہ، لوگ گانے سنتے ہیں، گندے ڈائلاگ سنتے ہیں. کب قوت سماعت زائل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نہیں کرتا. یہ زبان نہ جانے کیا نہیں کرتی، سب کچھ کرتی. استغفر اللہ. ہماری قوت گویائی سلب نہیں ہوتی. دل میں دماغ میں کیا کیا آتا ہے، اس کی صلاحیتیں ختم نہیں ہوتی. ہاتھ پاؤں سے کیا نہیں کرتے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے پاؤں کی طاقت کو سلب نہیں فرماتا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکر گزار سے کس قدر پیار کرتے ہیں، اسی رسالے کے صفحہ نمبر 36 پر اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ لیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 چیزیں جسے عطا کی گئیں اسے دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی گئیں. نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 صبر کرنے والا بدن، نمبر 3 اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والی زبان مصیبت پر، اور ایسی بیوی کہ جب اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. اللہ تعالی کے ناپسندیدہ بندے ہیں جو شکر گزار نہیں ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھئی. اللہ کی ناپسندی